بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایک ایسا مختصر عمل ہے جو سونے سے پہلے چند لمحوں میں آپ کے گناہوں کی معافی، رحمت الہی کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو کیا آپ اسے چھوڑیں گے؟ آج کی گفتگو شاید آپ کی ہر رات کو عبادت میں بدل دے، اس لیے آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہیں، انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا، اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یہ اہم بات ہر مسلمان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے درود پاک پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ تو آج آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت میں بدل جائے۔ ناظرین، درود شریف صرف الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گہرا روحانی رابطہ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر واضح، سچے اور روشن دلائل کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سوئی ہوئی قوموں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو سننے کی طاقت بخشی، لوگوں کو کھلی گمراہی سے ہٹا کر سیدھے راستے پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان، مال، اہل و عیال، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت اور عقیدت کا کبھی نہ ختم ہونے والا رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور پیروی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین اور دنیا دونوں سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کی معافی کا ذریعہ، درجات کی بلندی کی سیڑھی، قرب خداوندی کا آئینہ اور خیر و برکت کی کشتی ہے۔ یہ تنگ دستی کا بہترین علاج، جنت میں جانے کا سبب اور دوزخ کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں درود و سلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ملتا ہے، جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اس بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد مومنوں کو اس کا حکم دیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عزت کا پتہ چلتا ہے کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کام ایسا ہے جسے خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے
جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو تو بہت اچھے طریقے سے درود بھیجا کرو۔ احادیث کی روشنی میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو میں اپنے وظیفے میں سے آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے پورے وظیفے کے وقت میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب تمہاری ہر پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت اور سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض تو نہیں فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ غور سے دیکھوں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ کیا میں آپ کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی کے بہت سے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ محفل ثواب سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ اپنے دوسرے اعمال کے ثواب کی وجہ سے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جس محفل میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں تو ان کی وہ محفل قیامت کے دن ان کے لیے افسوس کا باعث بنے گی۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہے گا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا، بلکہ یہ لفظ اصل میں فارسی زبان کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف، توصیف اور رحمت کے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں اور اپنی خاص رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی طرف سے صلاۃ کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم اپنے پیارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں اور دل سے تعریف کرنا اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ یہ محبت کا سلسلہ کبھی رکتا نہیں بلکہ قیامت تک اللہ کا یہ حکم چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو درود و سلام کا حکم دے کر یہ بات پکی کر دی کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ، ہر نماز میں، اذان میں، مسجد میں، خطبوں میں اور محفلوں میں ہوتا رہے اور پورے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کی منزل پر پہنچا دیا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی معافی اور دعا کی قبولیت کی پکی ضمانت ہے۔ دین و دنیا کے تمام کاموں کو سنوارنے میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں اور مومنوں کو بھی اس کا حکم ہے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس عظیم عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے روزانہ 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں، اور پھر اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند بھی عبادت میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں، بس نیت کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت میں ادب، محبت اور دلی لگاؤ ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ اگر آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ اس ذکر کی برکت سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو پاکی کی شرط سے نہیں رکتا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ درود دنیا اور آخرت میں کتنے فائدے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ تو جس نے روزانہ سونے سے پہلے درود پڑھنے کی عادت بنائی وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجیے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے، اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے یا گھر میں برکت نہیں ہے تو درود شریف کو اپنا روز کا معمول بنا لیجئے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے۔ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے، اور جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں، بلکہ اگر ادب، عاجزی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف اس ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عمل بظاہر چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمت آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہے اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، جو عمل دنیا میں چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا، مگر درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی اور وہ درود پاک پڑھنے سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ کالا ہو گیا اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس حالت میں اس نے پکارا کہ اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا تھا۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً اس کا چہرہ نور سے چمک اٹھا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ کتابوں میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن بہت پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترازو کے پاس تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنی سخت سخی اور اتنے خوبصورت، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں، اور یہ پرچہ وہ درود ہے جو تم دنیا میں مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی کے بھی نہیں ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات تڑپتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی گہری فکر اور غم میں مبتلا ہیں۔
علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں تھا کہ آپ کو تجارت یا مال و دولت کا کوئی نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر اور غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ قربان جائیں ہماری جانیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے بارے میں اس فکر پر، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، جب آدمی کو کوئی دکھ، پریشانی، بیماری یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دے اور میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحفہ لاتا ہے تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے ہیں کہ جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اس کا بدلہ ہو۔ ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اسی بات پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہترین تحفہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر تحفہ دیتے تھے، تو آج جب فرشتے درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو پورا یقین ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کا بھی جواب دیں گے، اور وہ جوابی تحفہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے تحفہ بھیجا ہے، اے اللہ اس بندے کی تمام حاجتیں بھی تو پوری فرما دے۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خود جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجیے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی بظاہر راستہ نہیں ہے، ہاں ایک راستہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں، جس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں، جیسے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور اگر اس سے بھی مختصر کرنا چاہیں تو یہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے۔ ناظرین، اگر اس گفتگو نے آپ کے دل میں درود پاک کی محبت پیدا کر دی ہے تو آج ہی عہد کر لیجئے کہ اپنی زندگی کا کوئی دن درود شریف کے بغیر نہیں گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ اخلاص، محبت اور ادب کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، قرب اور دیدار مبارک نصیب فرمائے۔ ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان، درود پاک اور کلمہ طیبہ پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس معلوماتی ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کم از کم 10 لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں